الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، آج کی اس نشست کا موضوع گفتگو ہے ووٹ دینا ایک سفارش بھی ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ترجمہ: جو اچھی بات کی سفارش کرے اس کے لیے اس نیکی کے اجر میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس کے گناہ کا کچھ بوجھ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. محترم سامعین اور میرے اسلامی ایمانی بھائیوں اور بہنوں، امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ سفارش کی حقیقت یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کو اس کا فائدہ پہنچے. دیکھیے تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ 190. حضرات، سفارش کی 2 قسمیں ہیں. اول درست سفارش، صحیح سفارش، سچ سفارش، مناسب سفارش. دوسری قسم ناحق نادرست سفارش، ایسی سفارش جس میں گناہ ہو. پہلی قسم یعنی درست سفارش جس کو قرآن کی زبان میں شفاعت حسنہ کہتے ہیں، اس میں سفارش کرنے والا اور جس کے حق میں سفارش کی جاتی ہے دونوں ہی معذور ہوتے ہیں، دونوں ہی کو اللہ کے ہاں ثواب ملتا ہے، بلکہ ایک طرح کا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ شخص سفارش کردہ شے کو بروئے کار لاتا رہے گا، جس چیز کی سفارش کی ہے اس پر وہ عمل کرتا رہے گا، تب تک سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا. دوسری قسم یعنی ناجائز و ناحق نادرست سفارش جس کو قرآن کی زبان میں شفاعت سیئہ کہتے ہیں، اس میں شفاعت حسنہ یعنی صحیح سفارش کے الٹا سفارش کرنے والا اس دوسرے شخص کے گناہ جرم شریک متصور ہوتا ہے، شریک سمجھا جاتا ہے جس کے حق میں اس نے سفارش کی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا بھی مؤاخذہ ہوگا. انہی باتوں کو قرآن کریم نے اپنے معجزانہ الفاظ و اسلوب میں اس طرح بیان کیا ہے: من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفر منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. جو اچھی بات کی سفارش کرے اس کے لیے اس نیکی کے اجر میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس کے گناہ کا کچھ بوجھ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. محترم سامعین، ووٹر جس امیدوار کو ووٹ دیتا ہے اس کے بارے میں الیکشن کمیشن بورڈ سے سفارش کرتا ہے کہ فلاں پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا اہل ہے، وہ اس عہدے کو بحسن خوبی انجام دے سکتا ہے. بس جو ووٹر اچھے اخلاق و کردار کے مالک، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار، ملک و ملت کے لیے بہی خواہ و خیر خواہ، امانت دار اور باصلاحیت امیدوار کو ووٹ دے گا وہ اللہ کے ہاں معذور ہوگا اور ثواب کا مستحق ہوگا، خواہ وہ امیدوار کامیاب ہو یا کامیاب نہ ہو.
اگر وہ الیکشن میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنے عہدے پر فائز رہتے ہوئے جتنے بھی رفاہی کام و کار خیر کرے گا اور اس سے متعلق لوگوں کے حقوق کو پورا کرے گا، ان سب کا ثواب اس ووٹر کو بھی ملے گا۔ اس کے برعکس مجرم زمانہ اخلاق و کردار سے بے بہرا، خدمت خلق کے جذبے سے خالی، ملک و ملت کی بھی بدخواہ، خائن اور نااہل امیدوار کو ووٹ دے گا تو وہ گنہگار اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اگر وہ امیدوار الیکشن میں کامیاب ہو گیا تو اس عہدے پر رہ کر جو ظلم و زیادتی کرے گا، لوگوں کے حقوق کو تلف کرے گا، ان سب گناہوں میں وہ بھی شریک ہوگا اور اس کی سزا پانے کا مستحق ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا سورہ نساء آیت نمبر 85، اور اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر اچھی اور برحق سفارش ہوگی تو اللہ اجر و ثواب سے نوازنے پر قادر ہے، اسی طرح جو ناحق و نادرست سفارش کرے گا اس کو سزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ محترم سامعین، علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے شفاعت کا ایک معنی دعا کی بھی نقل کیا ہے۔ اس اعتبار سے جو شخص کسی باصلاحیت اور اہل امیدوار کے جیتنے کی دعا کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو نااہل امیدوار کے حق میں دعا کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ آئیے اس 2019 الیکشن کے اندر ہم اپنے اچھے کردار اور اچھے امیدوار کو انتخاب کرنے میں اچھا کردار ادا کریں۔ ہم ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جو جہاں ملک و ملت کے لیے خیر خواہ ہو، غریبوں کا سہارا بنے، مزدوروں کا سہارا بنے، ملازمتوں کو دلانے کے اندر وہ تعاون کر سکے، اور قرض اور چھوٹی ذات اور کمزور لوگوں کے قرضوں کو معاف کر سکے، اور وہ اپنی قوم ملک کو ترقی دینے کے لیے سرگرم رہ سکے، اپنے علاقے میں کام کرنے والا ہو، خدمت خلق کرنے والا ہو اور خدمت خلق بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہو۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو آرے وقت میں آپ کا کام آئے، ملک و ملت کا امن امان قائم کر سکے، آپ کے علاقے میں سکون فراہم کر سکے، بھائی چارے کو فروغ دے سکے، نفرت کو پھیلانے والے اور غریبوں بے سہارا کی مدد نہ کرنے والے اور ایسے غدار امیدوار کو ووٹ مت دیں جو صرف الیکشن اور ووٹ کی وقت آپ کے پاس آ کر ووٹ مانگتے ہوں لیکن بعد میں نظر نہ آتے ہوں، اور نہیں آپ کی مدد کے لیے آگے بیٹھتے ہوں، 10 چکر لگانے کے باوجود بھی آپ کی بات نہ سنتے ہوں، مصیبت میں آپ کے کام نہ آتے ہوں، آرے وقت میں آپ کام نہ آتے ہوں۔ حضرات، یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اور یہ ووٹ کا صحیح استعمال کرنا آپ کی دانش مندی کا اس امتحان ہے، اور اس امتحان میں آپ صحیح کامیاب و کامران ہو گئے تو جہاں اللہ کے ہاں اجر و ثواب پائیں گے، وہیں دنیا کے اندر بھی اس کے اچھے کردار امیدوار جو بننے والا جو جیتے گا تو اس کے اچھے کردار سے بھی دنیا کے اندر بھی نیک نامی کا سبب بنیں گے اور اللہ کے ہاں بھی ثواب پائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ کا ہی مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح امیدوار کو ووٹ دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور صحیح امیدوار کو جاننے پہچاننے کی بھی صلاحیت عطا فرمائے، اور ایسے امیدوار کو ووٹ دے کر کامیاب کرنے والا ہماری مدد فرمائے۔